یہ کہانی جو ہم آج شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے مغل کہانی۔ مغل 1526 میں ان کا اقتدار شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 200-300 سال اس سے پہلے یہاں کیا ہوتا رہا، کیونکہ یہ تو نہیں کہ مغل اچانک آسمان سے گرے یا زمین سے اگائے۔ تو یہ آج جو ہماری پہلی گفتگو ہے یہ تعارفی گفتگو ہے، انٹروڈکٹری ٹاک ہے ہماری، جو ہمیں بتائے گی کہ مغلوں سے پہلے زمین کس طرح تیار کی گئی اور کیا صورتحال تھی۔ اب دو جنرل باتیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری اس آج کی ٹاک میں اور اس کے بعد کی ٹاکس میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ اپنی یادداشت سے کر رہا ہوں۔ اس کا صرف یادداشت پر انحصار کرنے کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غیر ضروری تفصیل سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا اس میں ٹیکسٹ بک اپروچ نہیں ہوتی۔ جو ہماری ٹیکسٹ بک اپروچ ہے نا، جو ہم امتحانوں کے لیے تاریخ تیار کرتے ہیں کہ یہ زوال کے اسباب کیا تھے اور یہ فتح ہوا اور فلاں سن میں یہ ہوا، یہ وہ اپروچ نہیں ہے، یہ کہانی کا انداز ہے۔ اور اس میں ہم آپ کو وہ واقعات ایسے بتائیں گے کہ جن میں آپ کی دلچسپی ہو۔ پھر آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ دلچسپی آپ میں کوئی ایسا جذبہ پیدا کر دے یا ایسا اشتہا پیدا کر دے، خواہش پیدا کر دے، تو پھر آپ تفصیل سے خود پڑھیں اور پھر زیادہ تفصیل میں جا کر دیکھیں۔ تو اردو میں بھی بہت لٹریچر اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی بہت لٹریچر اویلیبل ہے، تو یہ آپ کے اندر تاریخ کا شوق ایک پیدا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے مغل تاریخ اور اس سے پہلے جو تعارفی ہے مغل کہانی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم ثقافتی حوالے سے اور تاریخی حوالے سے ہم مغلوں کے وارث ہیں۔ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کے وارث ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کیونکہ یہ وراثت ان کی پاکستان ہی کی طرف آئی ہے، ہندوستان کی طرف یا بھارت کی طرف تو نہیں گئی۔ وہ تو اپنی تاریخ میں سے جو مسلمانوں کے نقوش ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں، اور ان کے تعصب کا یہ حال ہے کہ پچھلے سال یوم آزادی جو منایا گیا بھارت میں، تو اس میں ٹیپو سلطان کی جو سلطنت آج کل جس کو ریاست کرناٹک کہتے ہیں، تو کرناٹک والوں نے جو فلوٹیلا لگایا تھا اپنا یوم جمہوریہ بھارت کے جلوس میں، تو اس میں ٹیپو سلطان کا بھی رکھا انہوں نے مجسمہ اور کچھ چیزیں۔ تو اس پر چند گھنٹوں میں 10,000 فیس بک کے اور ٹویٹر کے پیغامات آ گئے، جن میں سے زیادہ تر اس کی مذمت میں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخ اگر ہم نہیں سنبھالیں گے تو پھر بھارت تو یہ تاریخ نہیں سنبھالے گا۔ اور تیسری سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس تاریخ سے، اس کہانی سے ہم مسلمانوں کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ ہماری روایات کیا تھیں، اچھی ہیں یا بری، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ جو بھی ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ ہم کیا کیا کرتے تھے اس وقت، اور تب سے لے کے اب تک ہماری ثقافت میں، ہمارے رہنے سہنے کے انداز میں کون سی چیزیں اب بھی وہی ہیں جو اس وقت تھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ 1526 میں شروع ہوا، بابر آیا تھا، مغل سلطنت کی بنیاد جو تھی وہ 1526 میں پڑی، لیکن اس سے پہلے بھی تقریباً 400 سال مسلمانوں ہی کی حکومت تھی شمالی ہند میں، دہلی میں، پنجاب میں، وسطی انڈیا میں۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 999 عیسوی میں، یعنی آپ اس کو بہت آسان طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1000 عیسوی سے ایک سال کم۔ تو یہ جو عہد تھا 999 سے 1030 تک، یہ 31 سال تھے محمود غزنوی کے۔ اب محمود غزنوی کی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اور نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر تو غزنی تھا، وہ سبکتگین کا بیٹا تھا، یہ لوگ ترک تھے، اور
انہوں نے ایک آپ بات یاد رکھیں کہ افغانستان میں کھانے پینے کی چیزیں شروع سے ہی نہیں تھیں، تو یہ ارد گرد کے علاقوں میں خوراک حاصل کرنے کے لیے جو اس وقت طریقہ تھا، آج کل جیسے اسمگلنگ کے ذریعے افغانستان میں چیزیں بھیجی جاتی ہیں، تو اس وقت لڑائی کر کے تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہاں سے لے جاتے تھے۔ تو محمود غزنوی نے 17 حملے کیے جس طرح کہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے حملوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ یہاں پر کوئی اپنی مستقل سلطنت نہیں قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ آتا تھا، حملہ کرتا تھا، فتح کرتا تھا، مال غنیمت سمیٹتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ تو 1030 میں جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو ہندوستان کے بہت سے علاقے وہ فتح کر چکا تھا، لیکن وہ یہ زیادہ تر یہ کرتا تھا کہ جو پہلے سے ہندو وہاں پر راج کر رہے ہوتے تھے انہیں ہی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر اور اپنا باج گزار بنا کر اور ان سے خراج لے کر تو انہی کو سلطنت سونپ دیتا تھا۔ اس نے اپنے سر پر، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے آسان کہ اس نے اپنے سر پر اپنے مفتوحہ علاقوں کی انتظامی درد سر جو تھی وہ مول نہیں لی۔ اب 1030 سے لے کے تو اگلا جو 150 سال ہے 1190 تک کچھ نہیں ہوا وہاں، یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں رہی، اور یہ ایک لمبا گیپ آ گیا 1130 سے لے کے 1030 سے لے کے تقریباً 1190 تک۔ اب 1190 سے پہلے غزنی کے تخت پر بیٹھ گئے ایک صاحب معز الدین، جن کو ہم اور آپ محمد غوری کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں میں آپ کو یہ دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ محمد غوری کا جو مزار ہے وہ آج کے پاکستان میں ہے راولپنڈی، اور جہلم کے پاس ایک جگہ ہے سہاوا یا کہوٹا ہے، تو اس علاقے میں محمد غوری کا مزار ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب وہ ایک لحاظ سے اقتدار میں تھے اور ان کے پاس وسائل اور اسباب بھی تھے، تو انہوں نے اس کے مزار کو رینوویٹ کیا اور پختہ کیا۔ سلطان محمد غوری جو تھا، اس نے اس ارادے سے ہندوستان پر حملے شروع کیے کہ میں یہاں اپنی سلطنت بناؤں گا، اور محمود غزنوی کی طرح میں یہ علاقے فتح کر کے مقامی جو راجے مہاراجے ہیں انہی کے سپرد کر کے واپس نہیں چلا جاؤں گا، بلکہ یہاں میں اپنا باقاعدہ ایک انتظامی تھریڈ، اپنی سلطنت چھوڑ کر جاؤں گا۔ تو 2 جنگیں اس کے زمانے میں بڑی مشہور ہوئیں۔ آج کل جو بھارتی پنجاب میں ایک ریاست ہے ہریانہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 47 میں تقسیم ہوئی ہے تو بھارت میں ایک ہی صوبہ تھا پنجاب، اس کے پھر 3 صوبے بن گئے بعد میں، ایک ہماچل پردیش اور ایک ہریانہ اور ایک پنجاب۔ تو آج کل کا جو ہریانہ ہے، یعنی پنجاب اور دلی کے درمیان کا جو علاقہ ہے، اس ہریانہ میں ایک جگہ تھی ترائن، تو وہاں پر جو اس وقت بہت بڑا راجا تھا اس علاقے کا، اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے، پچھلے دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ پرتھوی راج چوہان کی ڈسینڈنٹ میں سے، اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال ترائن کی پہلی جنگ میں محمد غوری کو فتح حاصل نہیں ہو سکی، اور یہ جو تھے چوہان راجپوت، یہ راجپوتوں ہی کی ایک کاسٹ ہے چوہان، اور میں تو آپ کو دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ میں راجپوتوں کا بہت ہی مطیع اور فرما بردار ہوں، اور راجپوتوں کی محبت میرے دل میں ہے، کیونکہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ترائن کی پہلی جنگ میں اس کو شکست ہوئی تو وہ پھر واپس چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ بڑی اچھی اچھی روایات ہیں، مثلا یہ کہ اس نے جو اس کے جرنیل بھاگے تھے میدان جنگ سے، ان کے منہ پر اس نے توبرے گھوڑوں کے، جن میں ایک تھیلا ہوتا ہے جو گھوڑے پر چڑھا دیتے ہیں منہ پر، جس میں سے وہ اپنا چنے یا خوراک کھاتا ہے، تو اس نے ان کے منہ پر گھوڑوں کے توبڑے چڑھا دیے سزا کے طور پر، اور اس نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں جب تک فتح حاصل نہیں کروں گا تو میں
پلنگ پر نہیں سوؤں گا. تو وہ یہ سارا عرصہ جب تک اس نے شکست کا بدلہ نہیں لیا. یہ روایات ہیں ہماری تاریخ میں، ہمیں ان کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ ہے. بہرحال ہمارے تاریخ دانوں نے یہ اسی زمانے کی تاریخی روایات سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں. تو ان میں ظاہر ہے صداقت بھی ہوگی، دلچسپی بھی ہے. تو وہ پھر پلنگ پر نہیں سویا جب تک کہ دوبارہ پھر ترائن کی دوسری جنگ میں، ترائن یہی جو میں نے بتایا ہریانہ کے پاس، تو اس نے پرتھوی راج کو شکست دی. اور یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے 1090-92 کے ارد گرد انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی. اس نے محمود غزنوی کی طرح واپس نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنا ایک جرنیل چھوڑ دیا یہاں پر جس کا نام تھا قطب الدین ایبک. اب قطب الدین ایبک کی کہانی جو ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، یہ بھی آپ کو تفصیل سے پڑھنی چاہیے. یہ آج کل جس کو سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، ترکستان، یہ وہاں پیدا ہوا تھا. اور اس زمانے میں چونکہ غلامی تھی، خرید و فروخت، تو سینٹرل ایشیا سے ذرا ساؤتھ میں آپ آئیں تو آج کل کا جو ایران ہے اس کا جو نارتھ ایسٹرن حصہ ہے، اس میں نیشا پور ہے ایک شہر، بہت مشہور ہے. نظیری نیشا پوری وہاں سے تھے، مشہور فارسی شاعر. تو وہاں بکا وہ مارکیٹ میں. تو وہاں کے جو قاضی تھے، قاضی فخر الدین، بہت مشہور صاحب تھے، انہوں نے اس کو قطب الدین ایبک کو جب وہ بچہ تھا تو خرید لیا. تو انہوں نے، قاضی صاحب بہت نرم دل تھے، تو انہوں نے اسے اپنے بچوں کے ساتھ ہی پڑھایا، قرآن بھی پڑھایا، پھر تیر اندازی سکھائی، گھوڑ سواری سکھائی. تو اس کو باقاعدہ تعلیم دی گئی. اس زمانے میں زیادہ تر لوگ، یہ کوئی قصیدہ خوانی کی نہیں ہے ارادہ نہ ضرورت، کچھ لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، کچھ جو اچھا سلوک کرتے تھے تو وہ انہیں اپنے بچوں ہی کی طرح تربیت اور تعلیم دیتے تھے. تو اس کو قطب الدین ایبک کو، جو ایبک ایک ٹرائب کا نام ہے، ترکوں کا جو ٹرکش ٹرائب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ایشیا سارے ترکی ہیں. تو لیکن جب قاضی صاحب کہیں چلے گئے یا انتقال کر گئے تو ان کے بیٹے نے اس کو پھر آگے کہیں بیچ دیا. تو یہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا معز الدین محمد غوری، اس نے خرید لیا. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ بادشاہ بننے سے پہلے غوری نے خریدا یا بادشاہی کے دوران. بہرحال اپنی بے پناہ ذہانت کی وجہ سے وہ بادشاہ کے بہت نزدیک ہو گیا، اور قطب الدین ایبک کو محمد غوری نے اپنے گھوڑوں کا، یعنی اسٹیبل یارڈ کا انچارج بنا دیا. اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی یہی پوزیشن تھی جو آج کل کی ٹینکوں کی ہے، کیونکہ سامان جنگ کے بہت اہم حصہ تھا وہ. اور کسی بادشاہ کی طاقت گھوڑوں کی تعداد اور گھوڑوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال پر اس کا انحصار ہوتا تھا. تو زیادہ قریب ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ دشمن نے اس کو قید کر لیا لڑائی میں، قطب الدین ایبک کو، جب یہ اپنے بادشاہ کے گھوڑوں کا چارہ وغیرہ بندوبست کروا رہا تھا. اس کے نیچے بھی بہت سے لوگ تھے کام کرنے والے. تو دشمن نے، جو ملیشیا سے تھے، نارتھ سے، انہوں نے اس کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا. تو محمد غوری نے اس کو، اپنے غلام کو جو اس کا فرمانبردار اور ماتحت تھا، اس پنجرے میں دیکھ لیا. تو اس کے بعد اس کی قدر و قیمت اس کے دل میں بہت زیادہ ہو گئی، اور اس نے پھر اسے بعد میں بہت پروموشنز دیں. اور جب ہندوستان اس نے فتح کیا تو قطب الدین ایبک کو وہاں اپنا گورنر بنا دیا. اب 1206 تک قطب الدین ایبک جو تھا وہ ہندوستان میں انڈیپینڈنٹ حکمران نہیں تھا، بلکہ گورنر تھا محمد غوری کا. 1206 میں جب محمد غوری کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت اس کے 2 نمائندے تھے آج کل کے پاکستان یا ہندوستان میں. ملتان میں تھا ناصر الدین قباچہ، اس کو کہتے تھے، وہ ملتان کا حکمران تھا، اور اس کا نائب تھا محمد غوری کا. اور لاہور میں وہ تھا قطب الدین ایبک تھا اس کا نائب. لیکن قطب الدین ایبک نے محمد غوری کی وفات کے بعد اپنے آزاد بادشاہ ہونے کا، انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کر دیا، اور ملتان پر حملہ کر کے ناصر الدین قباچہ سے وہ علاقہ لے لیا. اور پھر وہ 1210 تک اس نے پھر دلی بھی فتح کر لیا، اور 1210 تک وہ حکومت کرتا رہا. یہ دہلی میں جو سلاطین ہند جس کو کہتے ہیں، یعنی ہندوستانی سلطنت کی بنیاد جو پڑی ہے، تو قطب الدین ایبک ان کا پہلا حکمران تھا، اور اس کو کہتے ہیں خاندان غلامہ.
تو یہ پہلا غلام، یعنی اس کی جو پیچھے سے تھی بنیاد وہ تو غلام ہی تھا. تو اس نے پھر قطب مینار، آپ نے سنا ہے دہلی میں اس نے قطب مینار بنوایا اور ساری سلطنت کا انتظام کیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مزار بھی آج کل کے پاکستان میں ہے، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لاہور میں جو پرانی انارکلی ہے اس میں اگر آپ داخل ہوں پنجابی یونیورسٹی والی سائڈ سے، اور آپ کا رخ آگے ہو لوہاری دروازے کی طرف، اور آپ انارکلی کو سے گزر رہے ہوں، تو رائٹ پر جو گلیاں پڑتی ہیں ان میں ایک گلی میں قطب الدین ایبک کا مزار ہے. اور اس کی وفات کا واقعہ بہت دلچسپ تھا. اس کو پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت اس زمانے میں بادشاہ وہی ہوتا تھا جو فزیکلی بہت فٹ ہو، تو جتنے بھی تیر اندازی تھی، تلوار چلانا، گھوڑ سواری کرنا، کبڈی کھیلنا، زور آزمائی کرنا، اس میں سب بادشاہ بھی برابر کے شریک تھے باقی سپاہیوں کی طرح. تو چوگان اس کو کہتے تھے، فارسی میں اس کو چوگان کہتے ہیں، تو یہاں بھی اس کو چوگان کہتے تھے پولو کو. تو یہ پولو کھیلتے ہوئے گرا، اور زین بھی گری، اور یوں گرا کہ اس کا جو سینہ تھا وہ زین کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نوکدار، اس کے اوپر اس کا سینہ گرا، اور زین جو تھی وہ اس کے سینے کے اندر چلی گئی، وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو 1210 سے لے کے 1526 بابر کے آنے تک یہ جو عرصہ ہے 300 سال سے زائد، اس عرصے کو کہتے ہیں سلاطین دہلی، سلطانیٹ آف دہلی کہتے ہیں. اور اس میں 4-5 خاندان جو ہیں وہ انہوں نے اس 300 تقریباً 316 سال بنتے ہیں یہ، 1210 سے لے کے 1526 تک 316 سالوں میں سلاطین جو تھے یہ اس پر حکومت کی. اور یہ کئی خاندان تھے. پہلا خاندان تو یہی تھا، خاندان غلامہ. اس کے بعد خلجی آ گئے، خلجی خاندان نے حکومت کی. اس کے بعد تغلق خاندان آ گیا، تغلق خاندان نے حکومت کی. اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ ایک اور ترک خاندان تھا سید، وہ آ گئے. اب یہ سارے یاد رکھیں کہ یہ ترک تھے اصلاً، نسلاً یہ ترک تھے، یہ ایرانی نہیں تھے، یہ خراسانی، یعنی افغانستان کو اس زمانے میں خراسان کہتے تھے. یہ ترک تھے سارے، یعنی قطب الدین ایبک بھی ترک تھا، پھر خلجی بھی ترک تھے، پھر تغلق بھی ترک تھے، سید بھی ترک تھے. سیدوں کے بعد پہلا پٹھان یا پختون خاندان جو حکمران بنا وہ لودھی حکمران تھے جو مغلوں سے پہلے بنے. تو آپ یوں سمجھیں کہ اس پوری تاریخ میں پٹھان خاندان صرف 2 تھے جو حکومت کرتے رہے ہندوستان پر. پہلا تو یہ لودھی خاندان جو مغلوں کے بالکل پہلے تھا، اور دوسرا شیر شاہ سوری خاندان جس نے مغلوں کے درمیان میں ان کی سلطنت کو ڈسرپٹ کیا اور بہت حکومت کی تا وقت ہے کہ پھر مغل خاندان ریسٹور ہو گئے. تو اب اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو دلچسپ واقعات سناؤں گا، تھوڑے تھوڑے ان کے خلجیوں کے، تغلقوں کے اور لودھیوں کے، تاکہ آپ کے ذہن میں کسی تدریسی ٹیکسٹ بک اپروچ کے بغیر، آپ کو یہ تکلیف دیے بغیر کہ آپ یاد کریں، سن دیکھیں، رٹا لگائیں، کتابیں دیکھیں، آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں رہ جائیں ایک کہانی کے انداز میں. تو یہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. بہت شکریہ.